امام الاعظم ابی حنیفۃ و احبابہ الذین اتبعوا رسول المرتضی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں وہ سوئے پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تاجدار حق نبوت زندہ باد تاجدار حق
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، اللہ رب العزت سے جب کسی بندے کے لیے کوئی منزل، کوئی مقام، کوئی مرتبہ لکھ دیا جاتا ہے، لم یبلغھا بعملہ، اور وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے اس عہدے تک، اس منزل تک، اس مقام تک، مرتبے تک پہنچنے کی اہلیت نہیں رکھتا، یعنی چاہے وہ جتنی بھی عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، لیکن وہ اس اہل نہیں ہو پاتا کہ وہ اس منزل تک پہنچ سکے، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، اللہ رب العزت اس کے جسم میں، اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں اسے کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، ثم صبرہ علی ذالک، پھر اللہ رب العزت اسے اس مشکل میں صبر عطا فرماتا ہے، حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ تعالی، پھر اللہ رب العزت اس صبر کے ذریعے اس بندے کو وہ منزل عطا فرما دیتا ہے۔ بندے کے اندر اہلیت موجود نہیں ہوتی، لیکن رب کی جانب سے اس کے مقدر میں وہ منزل ہوتی ہے، تو پھر رب اسے مشکل تکلیف دے کر ساتھ صبر دے دیتا ہے، اور اس صبر کے اجر کے بدلے میں رب اسے وہ منزل عطا فرماتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یود اہل العافیت یوم القیامت حین یعطا اہل البلاء الثواب، کہ جب قیامت کے دن مشکل گزارنے والوں کو انعام عطا فرمایا جائے گا نا، دنیا میں مشکلات گزار کے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو رب کی جانب سے انہیں صبر پر جب انعام مل رہا ہوگا، اس وقت دنیا میں سکون سے رہنے والا بندہ، زندگی اطمینان سے گزارنے والا بندہ، ان کے اجر کو دیکھ کر، ثواب کو دیکھ کر یہ تمنا رکھے گا، لو ان جلودہم کانت قردت فی الدنیا بالمقارید، کہ دنیا میں کاش میرے جسم کو کینچیوں سے چیر دیا جاتا تو آج میں اس اجر کا حقدار بن سکتا۔ قیامت کے دن صبر پر اللہ رب العزت ایسی بلندی، ایسا اجر، ایسا مقام، مرتبہ عطا فرمائے گا جس کا بندہ گمان اور وہم نہیں کر سکتا، بندہ سوچ نہیں سکتا کہ صبر پر رب کیسا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہ صبر انبیاء کا شیوا رہا ہے اور صوفیاء کا طریق رہا ہے، اور صبر ایسی چیز ہے جس کے بغیر تصوف کی بنیاد ہی نہیں ہے، تصوف کی ابتدا ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ معروف ہے، داتا صاحب نے بھی لکھا کہ آپ کشتی میں جب لونڈے چھیڑتے تھے تو آپ صبر کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک دن تو ایسا آیا کہ انہوں نے مجھے دھکے دینا شروع کیے، پھر گالیاں نکالنی شروع کی، اور ان میں سے پھر ایک لونڈا کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر میرے جسم پر پیشاب کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس پر صبر کیا، اور رب نے اس صبر پر مجھے ایسا اطمینان عطا فرمایا، زندگی میں کبھی اتنا مطمئن نہیں ہوا جتنا اس دن میں مطمئن تھا۔ تو اطمینان، سکون، چین سارا یہ صبر میں رکھا ہے، توکل میں رکھا ہے، رب کی رضا میں رکھا ہے، رب کے رسول کی رضا میں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بندہ اپنے رب پر توکل کر لیتا ہے پھر رب اس کے لیے کافی ہے، رب کا رسول اسے کفایت فرما دیتا ہے، رب اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور جو رب کی راہ کو چن لیتا ہے پھر رب اس کے لیے رستوں کو کھول دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے غلام، اے لڑکے، تو رب کی حفاظت کر، رب تیری حفاظت کرے گا۔ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو رب کے معاملات میں رب کے دین کی حفاظت رکھ، جب تیرے پہ مشکل وقت آئے گا تو رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تو کچھ مانگ تو اپنے رب سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، جب تو کچھ مدد طلب کر تو اپنے رب سے طلب کر، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک، سرکار نے فرمایا اے لڑکے یاد رکھنا
کہ اگر پوری دنیا بھی جمع ہو جائے نا کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا دے، فرمایا اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو رب نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، فرمایا اگر پوری دنیا جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی نقصان دے جائے، فرمایا جو رب نے تیرے مقدر میں لکھ دیا اس کے سوا کوئی تجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ فرمایا رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ، فرمایا کلمیں اٹھا لی گئی ہیں، صفحات خشک ہو چکے ہیں، جو تقدیریں تھی وہ لکھ دی جا چکی ہیں۔ اب فال بازیوں میں اور طرح طرح کے ہتھ کنڈوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد نہ کرو، بلکہ توکل، رضا اور صبر کے ذریعے اپنے رب کی رضا کو تلاش کرو، اپنے رسول کی رضا کو تلاش کرو۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، حضور نے فرمایا میری امت سے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون۔ یہ تو بڑا معروف بات ہے نا کہ حضور کی امت سے 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، لیکن وہ بندے کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ بندے ہوں گے الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، حضور نے فرمایا وہ بندے ہوں گے جو پٹھے سیدھے دم نہیں کرواتے ہوں گے، اور وہ بندے ہوں گے جو فال نہیں نکلواتے ہوں گے، بلکہ اپنے رب کی تقدیر پر، اپنے رب کی تدبیر پر توکل رکھتے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا الٹے سیدھے ہاتھ کنڈوں میں نہیں پڑتے ہوں گے، اور حضور نے منع فرمایا غیر شرعی دم کروانے سے بھی، غیر شرعی تعویذ لکھوانے سے بھی، فرمایا اتنا جتنا ضرورت کا ہے، اور وہ جو شریعت کے مطابق ہے، دم بھی وہی چلے گا، تعویذ بھی وہی چلے گا، اس کے سوا اگر کوئی چلے گا، حضور نے فرمایا تعویذ لٹکانے کے متعلق جو حضور نے لفظ بولا کتنا سخت ہے، جو شریعت کے خلاف ہے۔ حضور نے فرمایا شریعت کے مطابق جو ہوگا وہ اس کی اجازت دی، اجازت۔ اور پھر جب حضور نے ایک بندے کو دیکھا، ایک بندہ کڑی دھوپ میں کھڑا ہے، حضور نے فرمایا یہ بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہ کیوں دھوپ میں کھڑا ہے کعبے کے سین کے اندر؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ اس نے منت مانی تھی کہ یہ جب اس کا کام حل ہو جائے گا تو یہ دھوپ میں کھڑا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا اسے بٹھا دو، اس کی مشقت کی رب کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے بخاری کے اندر، فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اگر تقدیر کو کچھ بدل سکتا ہے تو وہ دعا ہے۔ حضور نے فرمایا رب سے دعا مانگو، میرے وسیلے سے مانگو، رب قبول فرمائے گا، لیکن اس کے سوا تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں۔ اور جو رب نے مقدر میں لکھ دیا، جو رب کی تقدیر لکھ دی گئی، اس تقدیر پر راضی رہنا ہی توکل ہے، اس تقدیر پر صبر کرنا ہی توکل ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا انی لأعرف کلمتا لو اخذ الناس کلہم بها لکفتہم۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا کلام ہے، ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر وہ سارے لوگوں کو پتہ لگ جائے تو ان سب کے لیے وہ ایک کلمہ ہی کافی ہو۔ قالوا یا رسول اللہ ایت الآیہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کلمہ کون سا ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے نا، اپنے رب کا خوف رکھتا ہے، رب اس کے لیے مخرج خود بنا دیتا ہے، اس کے لیے نکلنے کا رستہ خود بنا دیتا ہے، اسے ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی رستہ تلاش کرے، کوئی راہ ڈھونڈے جہاں سے اس کے لیے آسانی کا کوئی سامان پیدا ہو، بلکہ جو اپنے رب سے ڈر گیا پھر رب اس کے لیے مخرج خود پیدا فرما دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ میری امت کو پتہ لگ جائے تو پوری امت کے لیے یہ ایک بات ہی کافی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من قلب ابن آدم بکل واد شعبۃ، ہر آدمی کے دل میں، ہر انسان کے دل میں، ہر وادی سے ایک گھاٹی ضرور ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کے دل میں لالچ ضرور ہے۔ فمن اتبع قلبہ الشعبہ کلہا، حضور نے فرمایا تو جو ان گھاٹیوں کے چکر میں پڑ گیا، جس کا دل ان گھاٹیوں کے پیچھے لگ گیا، لم جبال اللہ بأی واد اہلکہ، تو رب اس چیز سے بے نیاز ہے کہ اسے کسی بھی گھاٹی میں ہلاک کر دے،
کسی بھی لہو و لعب میں مار دے، کسی بھی جگہ پر اسے ہلاکت آ جائے، سرکار نے فرمایا رب اس سے بے نیاز ہے، کہیں بھی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وَمَن تَوَكَّلَ اللَّهِ كَفَاهُ التَّشَعُّبُ، سرکار نے فرمایا تو جو بندہ اپنے رب پر توکل کر لیتا ہے، رب اسے ساری گھاٹیوں میں کفایت فرماتا ہے، ہر جگہ پر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ رب پر جس نے توکل کر لیا وہ کامیاب ہے، اور توکل بھی اندھا نہیں، توکل بڑا رب کے رسول نے ہمیں سنجیدہ سا عطا فرمایا۔ یہ نہیں کہ بندہ بس کہہ دے کہ میں نے اللہ پر توکل کر لیا، نا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے بعد رب پر توکل کرو۔ یہ نہیں کہ صحرا میں اونٹ کھلا چھوڑ دیا اور کہا مجھے رب پر توکل ہے، رب میرے اونٹ کی حفاظت کرے گا، کچھ خود بھی کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ پھر رب پر توکل کر۔ ہاں کاروبار بنا کے بیٹھ گیا، نوکری کر کے بیٹھ گیا تو رب پر توکل کر، ساتھ محنت کرتا رہے، رب پر توکل کر، شکوہ شکایت نہ کر، جس حال میں تجھے رب نے رکھا ہے راضی رہ، رب پر اعتبار رکھ، رب تجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، رب تجھے بے لباس نہیں سونے دے گا، تو رب پر توکل رکھ۔ دائیں بائیں کے ہیلے بہانوں میں، دائیں بائیں کے ہتھ کنڈوں میں پڑھنے کی انسان کو ضرورت ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال، حضور نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنظروا، حضور نے فرمایا کہ نظر نہ مانو، یہ ناجائز نظر کی بات ہے۔ ویسے نظر ماننا شریعت نے جائز رکھا ہے، اور نظر یعنی منت، اور اسے پورا کرنا واجب ہے۔ جب بندہ منت مان لیتا ہے اور منت شریعت کے مطابق ہوتی ہے تو پھر اسے پورا کرنا واجب ہے، اور منت کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ بندے نے قسم اٹھا لی، اب قسم توڑ دی ہے تو وہ یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا 3 دن کے روزے رکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ منت باندھ دیتا ہے اور منت توڑ بیٹھتا ہے، منت پوری نہیں کر پاتا، پھر اس کا بھی کفارہ یہی ہے کہ وہ یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا 3 دن کے روزے رکھے گا۔ منت پوری کرنا واجب ہے، لیکن حضور نے فرمایا لا تنظروا، منت نہ مانو۔ جب دوسرا رستہ موجود ہے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، حضور نے فرمایا کہ ان ترجیحات میں پڑھتے کیوں؟ لا تنظروا، منت نہ مانو، کیوں؟ فرمایا لا یغنی من القدر شیئا، فرمایا کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تقدیر کو بدل سکے۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، حضور نے فرمایا منت تو لالچی بندے کی جیب میں سے پیسے نکلوانے کا ایک طریقہ ہے۔ فرمایا لالچی بندہ ہے اسے کہو جی منت مان، منت مان، جب تیری منت پوری ہو جائے تو تو اتنا غریبوں میں تقسیم کر، تو اتنا مال دین پر خرچ کر۔ لالچی بندہ ہے، منت کے چکر میں آگے اپنا مال کم از کم دین کے رستے میں لگائے گا تو صحیح نہ، لیکن حضور نے فرمایا اس چکر میں اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش نہ کر۔ جب جو تیرے پاس تقدیر بدلنے کا رستہ ہے دعا رب کی بارگاہ میں کر، ہاں جہاں پر منت کی ضرورت آئے وہاں منت مان لی جائے، جہاں پر بخیل کی جیب میں سے پیسے نکلوانے کی بات آئے، لالچی بندے کی جیب میں سے پیسے نکلوانے ہو دین کے لیے، غریبوں کے لیے، اس وقت اسے کہہ دیا جائے منت مان، منت مان، رب تیری منت پوری کر دے، تو جناب غرباء میں اپنا مال تقسیم کر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کفارت النظر کفارت الیمین، وہی بات کہ جو منت مان لیتا ہے پھر منت توڑے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، جو قسم کا کفارہ ہے، قسم بھی توڑ۔ آج قسمیں ہم بات بات پہ اٹھا تو دیتے ہیں، رب کی قسم، رسول کی قسم، حضور نے فرمایا کہ رب کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، قرآن کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ قسم اٹھانی ہے نا تو اٹھاؤ یہ کہ اگر میں بات میں جھوٹا ہوں تو میری بیوی کو 3 طلاق کی۔ قسم اٹھانی ہے تو اپنے دنیاوی معاملات کی اٹھاؤ نا، قسم اٹھاؤ اگر میں جناب جھوٹا ہوں تو میرا سارا جو کاروبار ہے وہ میں غرباء کے حوالے کر دوں گا۔ قسم اٹھاؤ کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو میری نوکری میں چھوڑ دوں گا۔ قسم اپنے دنیاوی معاملات کی اٹھاؤ، رب کا نام کیوں لیا جاتا ہے، رب کے رسول کا نام کیوں لیا جاتا ہے، قرآن کا نام کیوں لیا جاتا ہے۔ قسم اٹھانی ہے تو اپنی اٹھاؤ، پھر جب قسم اٹھا لو تو قسم کو پورا کرو، اور اگر قسم پوری نہیں ہوتی، قسم پوری نہیں کر پاتے، پھر کفارہ ادا کرو۔ کفارہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے بتلا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا شیخا یہادا بین ابنیہ، حضور نے فرمایا، حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ حضور نے ایک بوڑھے بندے کو دیکھا اپنے جوان بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے وہ چل رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا ما بالو ہاذا، کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہ
جناب اتنی مشقت سے چلنے نہیں ہو رہا، لیکن اپنے جوان بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے، مشکل سے چل رہا ہے۔ حضور کو عرض کیا گیا یا رسول اللہ، قالوا نظر ان یمشی، یا رسول اللہ اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی تھی، اس نے منت مانی تھی کہ میرا کام پورا ہو جائے تو میں پیدل چلوں گا۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ ان تعذیبی ھذا نفسہ لغنی جن، حضور نے فرمایا رب اس کے پیدل چلنے اور اس مشقت میں پڑنے سے بے نیاز ہے۔ پھر حضور نے اسے حکم دیا کہ سواری پر جا کر سوار ہو۔ حضور تو منع فرما رہے ہیں کہ ان معاملات میں نہ پڑھ جن معاملات میں تجھے مشکل آئے، جن معاملات میں تو دشواری سمجھے، تو آسانی میں آنا، رب کی عبادت کر، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کر، یا اللہ میرے اس معاملے کو حل کر دے، یا اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ غیر سے مانگتے ہوئے نہیں جھکتے، دنیا دار سے قرض لیتے ہوئے نہیں ہمیں شرم آتی، تو رب سے دعا مانگتے ہوئے شرم آئے تو یہ کیسی مسلمانیت اور کیسی انسانیت ہے۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں تخلیق کیا، اس رب کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، کہ اس رب پر بھروسہ کرنے سے، اس رب پر اعتبار کرنے سے ہمیں ہچکچاہٹ محسوس ہو، تو پھر ہم کس چیز کے کلمہ گو ہیں؟ ہم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم اس رب کے نام لیوا ہیں، اس رب کی عبادت گزار ہیں، جو رب ہمیں عطا بھی فرماتا ہے، جو رب ہمیں کھلاتا بھی ہے، جو رب ہمیں پلاتا بھی ہے، اور اپنے محبوب کے صدقے اس نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی۔ تو ہمارا توکل، ہماری بھروسہ، ہمارا اعتبار اور ہمارا سب کچھ اس رب کے لیے حاضر ہونا چاہیے، اس رب کے لیے پیش ہونا چاہیے۔ اور رب عطا بھی اس بندے کو فرماتا ہے، فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میرا انکار نہ کرو، میری نعمتوں کا جناب کفران نعمت نہ کرو، جھٹلاؤ نہ، بلکہ میرا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم جھٹلا دو گے تو پھر میں تم سے بے نیاز ہوں، میں تو غنی ہوں، مجھے کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں وہ توکل، وہ رضا، وہ صبر، وہ حوصلہ عطا فرمائے جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو عطا فرمایا، اس میں سے اللہ رب العزت ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے، حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت کی کامل محبت عطا فرمائے، اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ میں دہراتا چلوں کہ جب بندہ وضو سے پہلے استنجا کرتا ہے تو اس کے لیے بندے کو یہ جاننا ضروری ہے کہ استنجے کا طریقہ کیا ہے۔ ویسے فقہائے کرام نے لکھا کہ پانی سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے، اور ٹھیکری سے بھی، پتھر سے، وٹے سے استنجا کیا جا سکتا ہے، اور بعض اور بھی چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے استنجا ہو سکتا ہے، اور مٹی کے روڑے اور پانی دونوں سے یک جا کر کے استنجا کرنا زیادہ افضل ہے، یعنی پہلے بندہ مٹی سے کر لے پھر ساتھ ہی پانی سے دھو لے، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ مرد کے لیے یلزم الاستبراء الرجل حتی یزول اثر البول، فرمایا کہ بندے پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ وہ بندہ استبراء کرے جہاں تک کہ پیشاب کا اثر زائل نہ ہو جائے۔ استبراء کرنا بندے پر واجب ہے۔ اب استبراء کیا ہے؟ اسے آپ عام زبان میں پیشاب پکانا بھی کہتے ہیں۔ اگر بندہ پیشاب پکاتا نہیں ہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا، وضو نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ تو جب تک بندہ استبراء نہیں کرتا، اور اس کے طریقے انسان کی طبیعت کے مطابق اما بالمشی او التنحنح او الاتجاع او غیرہ، جو پیشاب کی نالی ہوتی ہے اس میں کچھ قطرے اٹک جاتے ہیں، کچھ قطرے رک جاتے ہیں، وہ باہر خارج نہیں ہوتے۔ جب بندہ اٹھتا ہے یا چلتا ہے یا بندے کو کھانسی آتی ہے تو وہ قطرے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ قطرے خارج ہوتے ہیں اور ہر بندے کو محسوس ہوتا ہے اور ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی بندہ اس سے خارج نہیں ہے، ہر مرد کے ساتھ ہوگا، اور یہ مرد پر واجب ہے استبراء کرنا۔ اب جب کھانس رہا ہے یا چل رہا ہے یا وہ اوپر نیچے ہوا ہے تو اس کے وہ قطرے خارج ہو گئے، اس نے وضو کیا تھا، وضو ٹوٹ گیا۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے یا جس حال میں بھی ہے، وضو تو ختم ہو گیا تو نماز بھی ختم ہو گئی۔ اس حال میں بندہ نماز ختم کر چکا ہے لیکن پھر بھی وہ شک میں ہے اور وہ نماز پڑھی جا رہا ہے، اس کی نماز بھی ضائع، اس کے اعمال بھی ضائع، اس کی عبادات بھی ضائع، قرآن کو ہاتھ لگانا بھی حرام۔ اس وجہ سے فقہائے کرام نے بعض اوقات کچھ لوگ استبراء کرتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ زیادہ دیر باتھ روم میں کیوں لگا رہے ہیں، بھئی وہ استبراء کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، دیر لگتی ہے مرد کو استنجا کرتے ہوئے،
کیونکہ اس نے استبراء کرنا ہوتا ہے، اور اگر استبراء نہیں کرے گا اس کی ساری باتیں ضائع ہوں گی۔ اب جب تک بندہ استبراء نہیں کرتا اس وقت تک اس کا وضو کامل نہیں ہوتا، جب وضو کامل نہیں ہوتا تو اس کی کوئی عبادت کامل نہیں ہوتی، پھر ایسے توکل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ بندے کو رب پر توکل ہے، میں نماز پڑھ لی رب قبول فرمائے۔ بھئی رب نے تجھے طریقہ جو بتایا کہ اس طریقے سے تو نے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد عبادت کرنی ہے تب قبول ہوگی، جب تو کر ہی حرام کام رہا ہے پھر رب سے امید رکھ رہا ہے کہ رب قبول کرے گا، تو رب کیسے قبول کرے گا؟ اس وجہ سے ہر بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ وضو دیکھیں، وضو جب بندہ کرتا ہے نا تو اس کے لیے 4 فرائض ضروری ہیں۔ ایک منہ دھونا، کونیوں تک بازو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا، جو قرآن میں رب نے بیان فرمایا۔ اگر بندہ وضو جلدی میں کرتا ہے نا، ناک میں صحیح سے پانی نہیں ڈلتا، کلی صحیح سے نہیں ہوتی، صرف یہ 4 اعضاء، کونیوں تک بازو، پورا چہرہ، سر کی ابتدا سے لے کر پیشانی کی ابتدا سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اگر داڑھی ہے تو ساری داڑھی، اگر یہ صحیح دھل جاتے ہیں، مسح چوتھائی سر کا صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے، اور اگر پاؤں صحیح طریقے سے دھل جاتے ہیں، بندے کا وضو کامل ہو گیا۔ ناک میں صحیح پانی نہیں ڈلا خیر ہے، کلی صحیح طرح سے نہیں ہوئی خیر ہے، جلدی میں یہ 4 اعضاء دھل کے وضو ہو گیا۔ لیکن جب تک استبراء نہیں کرے گا اس کا استنجا نہیں ہوگا، اور استنجا نہیں ہوگا تو یہ بندہ چاہے 4 فرائض پورے بھی کر لے اس کا وضو کامل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے انسان پر ضروری ہے کہ وہ استبراء کرے، اس کے بعد وضو کرے، اور اس کے بعد اپنی عبادات میں مشغول ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔